अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल के हल। ये मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, कारोबार में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, औलाद का नाफरमान होना बहुत बड़ा मसला है वालिदैन के लिए। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पीर वकास खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ ही तशरीफ फरमा है अलामा कासिम रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पीर वकास खालिद साहब, अलामा कासिम रसूल साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अगर आपके साथ किसी किस्म का कोई मसला है तो जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कीजिए अपना मसला और अपने मसले का हल जानिए। लेकिन जब कॉल करेंगे तो टीवी का वॉल्यूम बंद करके कॉल करनी है, ताकि हमें सुन पाए। टीवी का वॉल्यूम ऊंचा होगा तो हमें आपकी आवाज़ नहीं आएगी, लाइन ड्रॉप हो जाएगी। तो कॉल करने से पहले अपने टीवी का वॉल्यूम आपने लाजमी बंद करना है, ताकि आपकी आवाज़ हम तक आ सके। आज के प्रोग्राम के फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। बेटे कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। आप कौन हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? बेटे मैं सदाकत बात कर रही हूँ, जोहर टाउन से। जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी बेटे, मैं ये पीर वकास साहब से, वकास खालिद साहब से बात करना चाहती हूँ। करें बात, मैं सुन रहे हैं। पूछना चाहती हूँ कि बेटे मेरा मसला ये है कि मेरे ना पहले भाई के साथ कोई मामला खराब हुए। लोगों पीरों ने कह दिया था कि आप पे जादू भाई ने करवाया, भाभी ने और भाई ने। ठीक है। तो उसके साथ हाँ जी बेटे, वो होते ना मतलब मामले ज्यादा खराब हो गए। मेरे सारी फैमिली बाकी बहन भाइयों से बिना तल्लुकात खराब है, मैं किसी से मिलती जुलती नहीं हूँ। अच्छा। तो हम चाहते थे कि पीर साहब कोई ऐसा वजीफा बताएं जिनके जरिए ना सारों के साथ मामला सीधे हो जाएं। बहुत अच्छी बात है जी। आप मुझे अपनी उम्र बता दें। बेटे मेरी 64 है। माशाल्लाह। और आपकी वालिदा का नाम? रफीका खाना। चलें जी, आपको इस हवाले से गाइडलाइन देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें सदाकत साहिबा कॉल की है। पीर वकास खालिद साहब, क्या पढ़ना चाहिए कि बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से इब्तिदा। बड़ा अहम सवाल भी बहन ने किया, और ये बड़े एक दर्द दिल की बात होती है कि रिलेशन जो कि अब दूरी का जो कि शिकार हो चुका है, उसको करीब किया जाए, एक दूसरे से मिला जाए। तो पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस सोच पे अल्लाह पाक करम फरमाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। तमाम जो बहन भाई हैं, देखें, जब किसी को ये बता दिया जाए कि आप पे जादू है, आप पे साया है, तो प्रॉब्लम के अलावा इंसान के हाथ में कुछ नहीं आता जब तक उसका हल ना किया जाए। हल पूछना चाहिए, हल बताना चाहिए। अल्लाह पाक आपके लिए मेरी बहन आसानियाँ पैदा करे। आपने 33 मरतबा रोज़ाना 33 टाइम्स सूरतुल कौसर इन्ना आतैनाकल कौसर आपने पढ़नी है। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद व सलाम पढ़े। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के खास कलाम की बरकत से आप बहन भाइयों का जो आपस में ताल्लुक है दोबारा से बहाल हो जाएगा, और फिर से जिंदगी में जो जिंदगी का हुस्न है रिश्तों के साथ है, इंशाअल्लाह वो दोबारा कायम हो जाएगा। सूरतुल कौसर की तिलावत करनी है 33 टाइम्स रोजाना, किसी भी वक्त आप कर लें। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है, आप इस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके ताल्लुकात आपके बहन भाइयों के साथ फिर से ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है और कहाँ से हैं? मैं सबा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सबा, क्या कहना चाहती है? मुझे मेरी बेटी के रिश्ते के हवाले से बात करनी है। उसका ये है कि रिश्ता आता भी है, अगर पक्का भी हो जाए फिर भी आगे मतलब बात नहीं चल पाती, और कुछ इस तरह से इश्यूज हैं कि हो ही नहीं रहा। अच्छा, आप मुझे अपने बेटे का नाम बताएं। सिद्रा सईद। क्या नाम है? सिद्रा। सिद्रा बेटी है? हाँ जी बेटी है। ओके, और सिद्रा की उम्र कितनी है? 28 साल। चलें जी, आपको इस हवाले से गाइडलाइन देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबा, आपने हमें कॉल की है। अलामा कासिम रसूल साहब, क्या कहेंगे? सबा ने कॉल की अपनी बेटी सिद्रा के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारी बहन के लिए कुछ नेक असबाब पैदा फरमा दें। इंशाअल्लाह वक्त मुकर्ररा पर
اللہ رب العزت ضرور ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما دے گا۔ میں پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ قرآن پاک کی سورت ہے سورہ مریم۔ آپ اور آپ کی بیٹی جو ہے وہ اس سورت کی تلاوت کریں نماز فجر کے بعد، اور 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لیں، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد بھی اسی سورت کی تلاوت کریں، اول آخر درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس بہن کے لیے نیک اسباب اور جلد از جلد نیک اسباب پیدا فرما دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ صبا آپ کو بتایا گیا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی سدرا کے لیے وسیلے اور ہیلے بن جاتے ہیں۔ جب انسان پڑھائی کرتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ وسیلے بنا دیتے ہیں۔ یقین کے ساتھ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ سدرا کا رشتہ بہت اچھے گھر میں ہو جائے گا، بہت جلد ہو جائے گا۔ حسن سلوک کے حوالے سے ناظرین ہم کل بات کر رہے تھے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کالرز کا فلو ہوتا ہے اور کالز کو سننا اور ہر کالر کو اس کے مسئلے کے مطابق اس کا حل بتانا، یہ ہماری اولین ترجیح ہوتی ہے، چونکہ یہ پروگرام ہی آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جو علماء کرام ہمیں جوائن کرتے ہیں، جیسے کہ علامہ قاسم رسول صاحب ہیں، پیر وقاص خالد صاحب ہیں، یا ان کے علاوہ جو علماء کرام ہمیں جوائن کرتے ہیں، یہ تمام لوگ فی سبیل اللہ یہاں پر آپ لوگوں کی خدمت کے لیے، مسائل حل کرنے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ پہلے کال سنی جائے۔ ایک اور کالر آ چکے ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، برائے مہربانی ذرا ٹی وی کا والیوم بند کر لیں تاکہ آسانی سے بات ہو سکے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام شازیہ ہے، میری بہن کا نام سعدیہ ہے، ماں کا نام نسرین ہے۔ اچھا جی، سعدیہ کی عمر بھی بتا دیں۔ 35 سال تو ہو ہے۔ اچھا، اب بتائیں سعدیہ کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے اس کی شادی کہیں بھی نہیں ہو رہی، کہیں بھی نہیں ہو رہی، اور ایک بھائی نے تو لڑ کے نکال دیا، بھابھی نے بھی، اور دوسرے بھائی وہاں سے بھی لڑائی جھگڑا مچا ہوا ہے۔ اوہو، ٹھیک ہے۔ اس کی شادی کا مسئلہ بالکل نہیں ہو رہا، کوئی بھی نہیں ہو رہا، سنی بھی نہیں جا رہی، ہم تو ذہنی بہت ٹینشن میں ہے۔ Obviously دیکھو کہاں جائے گی، کہاں آئے گی، کیا سمجھ نہیں آ رہی۔ چلیں جی شازیہ صاحبہ، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور آپ کو مسئلے کا حل بھی بتاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ پیر وقاص خالد صاحب بتا دیجئے۔ جی، ہمارے اس پلیٹ فارم میں جب آپ کال کرتے ہیں تو مسئلے کا حل بتایا جاتا ہے، پھر اگر وہ ویسا آپ کر لیں گے یقیناً آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اپنی بہن سے کہنا ہے کہ آج ہی سے ایک تسبیح کرے یا وہابوں کی، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھنا ہے اور ایک تسبیح کرنی ہے یا وہابو۔ یہ تسبیح کریں انشاءاللہ تعالی، اللہ پاک کے خاص نام کی برکت سے آپ کی بہن کا جو شادی کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا۔ بہت جلد انشاءاللہ ان کی شادی کا اہتمام ہو جائے گا۔ یا وہابو کسی بھی وقت وہ پڑھ سکتی ہیں، صبح پڑھیں، دوپہر شام میں پڑھیں، جب بھی وقت ہو ایک تسبیح روزانہ کرنی ہے، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ تعالی بہتر معاملہ ہوگا اور شادی آپ کی بہن کی جلد ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا کیا ہے شازیہ، سعدیہ کے لیے آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ سعدیہ کے لیے بھی یقیناً راستے وسیلے بن جائیں گے۔ یقین کے ساتھ عمل ضرور کیجئے گا اور پھر یقیناً پھل آپ لوگ کھائیں گے۔ جو آپ لوگوں کی دعا ہے، جو خواہش ہے، جو ضرورت بھی ہے وہ پوری ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل آپ نے اس پر کرنا ہے۔ اور اکثر اوقات جب ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو علماء کرام کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ نماز لازمی ہے، تو نماز کی بھی پابندی کریں۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک بات کر رہی ہوں۔ جی صبا کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ لاہور سے۔ جی صبا کہیے۔ میں نے اپنے میاں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ پوچھئے، کیا نام ہے آپ کے میاں کا؟ رضا، محمد رضا خان۔ اچھا جی، اور رضا صاحب کی عمر کتنی ہے؟ ان کی ہے 50۔ اچھا، پوچھئے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ ان کے جاب کا کوئی مسئلہ مطلب بن نہیں رہا، 2 سال ہو گئے فارغ بیٹھے ہوئے۔ جاب نہیں مل رہی؟ جی۔ ان کے والد کا نام محمد شریف ہے اور والدہ کا نام خوشنودہ دیدی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، جاب ان کو اچھی سی مل جائے، اس کے لیے کیا پڑھنا ہے کیا کرنا ہے یہ ہم جان لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا صبا، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ علامہ قاسم رسول صاحب، آپ سے بھی گزارش کروں گا اور آپ اپنے جو ہسبینڈ ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، ان سے بھی آپ ریکویسٹ کر دیں
انہیں بتا دیں کہ نماز فجر کے بعد 400 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، اول آخر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں، اور پھر نماز عشاء کے بعد 400 مرتبہ یا حیو یا قیوم، اسی طرح اول آخر درود پاک پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کلام پاک کے صدقے سے ہمارے بھائی کے لیے کچھ بہتر اسباب، ان کی جاب کے لیے کچھ نیک اسباب پیدا فرما دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے صبا، آپ محمد رضا آپ نے نام بتایا اپنے میاں کا، آپ ان کے لیے یقیناً جو بتایا گیا اس پر عمل کیجئے، جاب اچھی مل جائے گی، بہت جلد مل جائے گی، لیکن اگر آپ عمل کریں گے۔ ناظرین، جیسے کہ کل پروگرام میں ہم حسن سلوک کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور کالرز کا فلو ہوتا ہے، کال سن رہے ہوتے ہیں تو ذرا ڈیٹیل سے گفتگو نہیں ہو پاتی، لیکن جہاں جہاں موقع ملتا ہے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پر بات کریں۔ تو حسن سلوک ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، تمام رشتوں نعتوں میں حسن سلوک آ جاتا ہے، تو کوشش کروں گی کہ آج کے پروگرام میں بھی اس پر بات کروں، لیکن کالر پھر سے آ گئے ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میرا نام یاسمین ہے، میں بہار نگر سے بات کر رہی ہوں۔ کیا نام آپ کا؟ یاسمین؟ ہاں جی۔ اچھا جی، کہیے یاسمین صاحبہ۔ میں نا اپنی فیملی کی شادی کروانا چاہتی ہوں لیکن ہوتی نہیں ہے، اس طرح سے کروانا تھا۔ آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری 23 سال ہوئی۔ 23 سال۔ اور آپ کی والدہ کا نام؟ رمضان۔ اچھا، آپ کو جو پڑھنے کے لیے بتائیں گے آپ پڑھ لیں گی؟ ہاں جی۔ لڑکے کا نام بھی بتا دیں جہاں آپ چاہتی ہیں کہ شادی ہو جائے۔ رام۔ جی؟ رام۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اس کا نام نعمان ہے۔ نعمان؟ نہیں، عمران۔ عمران؟ ہاں۔ اچھا، عمران ہے، ٹھیک ہے جی۔ یاسمین آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے پیر وقاص خالد صاحب؟ جی، پڑھنے کے لیے میں بالکل بتاتا ہوں اور اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے، لیکن حالات مجھے ذرا کچھ مشکل دکھائی دے رہے ہیں اس حوالے سے، لیکن اچھے بچے اور اچھی اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے والدین کا کہا مانتی ہے، اور پسند کی شادی آپ کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اگر معاملہ نہ بن پائے تو والدین کی بات ماننی چاہیے۔ یا ودودوں کی ایک تسبیح کریں، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں۔ اللہ پاک میری بہن آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہم آسانیوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کے اچھے مستقبل کے لیے اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے یاسمین، آپ اس پر عمل کیجیے، اور بڑی اچھی بات آپ نے پیر وقاص خالد صاحب کہا کہ اچھی اولاد وہ ہوتی ہے جو والدین فیصلہ کرتے ہیں اس میں ان کے ساتھ کھڑی ہو اور اس بات کو مانے۔ ہاں، اپنی اظہار پسند کا 100 بار کریں، مگر اگر معاملہ بنتا نہیں دکھائی دیتا تو پھر سرنڈر کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مجھے نام کے حساب سے ذرا مشکل آ رہا ہے، مگر کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کلام کی برکت سے ممکن ہو جائے سب کچھ۔ بالکل ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے، 6 جولائی 1990، سائقہ اس کا نام ہے، میرا نام سریا ہے۔ بیٹی کا کیا نام ہے؟ بیٹی کا نام، میرا نام سریا ہے، والدہ کا، اور بیٹی کا نام سائقہ ہے۔ سائقہ کی عمر کتنی ہے؟ اس کی 30 سال عمر ہے۔ ہم اس کے رشتے کے لیے استخارہ کرانا چاہتے ہیں۔ رشتے کے لیے مطلب کوئی رشتہ دیکھا ہوا ہے، فائنل کیا ہوا ہے؟ رشتے دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں ہو رہا۔ اچھا، رشتہ نہیں ہو رہا آپ کی مرضی کے مطابق؟ جی، آتے بہت ہیں لیکن ہو نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی سائقہ صاحبہ، ہم سریا کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے علامہ قاسم رسول صاحب؟ جی بالکل، ابھی تک جتنی بھی کالز آئی ہیں آلموسٹ اسی سلسلے میں آئی ہیں کہ بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے، اور عموماً کالز بھی یہی ہوتی ہیں۔ تو سبھی کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ نماز کی پابندی تو سبھی کو کہا جاتا ہے، وہ بھی کریں، ان کے گھر والوں سے بھی ریکویسٹ کی جاتی ہے۔ جس بہن نے کال کی ہے، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، نماز کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھیں، اور نماز فجر کے بعد سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اول آخر آپ درود پاک پڑھ لیں 11 مرتبہ، اور پھر نماز عشاء کے بعد سورہ مریم آپ اس کی تلاوت کریں، اول آخر اسی طرح درود پاک پڑھ لیں۔ انشاءاللہ بہن کے لیے اللہ رب العزت نیک اسباب پیدا فرما دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ پورے یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ اس پر عمل کیجئے،
مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر وقاص خالد صاحب، آج کے پروگرام کی اگر ہم کالز کی بات کریں تو تقریباً کالز رشتے کے حوالے سے ہیں کہ رشتے نہیں ہو رہے، اور یقیناً والدین پریشان ہوتے ہیں، بہن بھائی پریشان ہوتے ہیں. دیکھیے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ والدین کی پریشانی اپنی جگہ بجا بہن بھائیوں کی ہوتی ہے کہ سبھی یہ چاہتے ہیں کہ چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے جلدی سے ان کا رشتہ ہو جائے، مگر ساتھ میں ہمیں یہ بھی خیال کرنا ہے کہ جب ہم رشتہ دیکھ رہے ہیں تو پسند و ناپسند کا خیال بھی رکھیں، مگر ساتھ میں اپنی جو ڈیمانڈ ہے اسے کم کر دیا جائے. ایک ہم نے مائنڈ سیٹ بنایا ہوتا ہے کہ ایک پورا کہ تخیل ذہن میں ہوتا ہے کہ ایسا شاہکار ملے گا تو ہم کریں گے، یا ایسا مالدار ملے گا تو کریں گے. تھوڑی سی آپ ڈیمانڈ نیچے کریں اور اچھا لڑکا، اچھی لڑکی اور اچھی فیملی دیکھ کے شادی کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ پیر وقاص خالد صاحب نے بھی گائیڈ لائن دی، اور یقیناً اکثر اوقات رشتے جو ہیں وہ ڈیمانڈز کی وجہ سے ہی بیٹیاں جو ہیں وہ گھروں میں رہ جاتی ہیں. پہلے جہیز کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. شیخ صاحب یہ ہوتی ہے اگر لڑکی زیادہ پڑھ جائے، اور موسٹلی لڑکے کم ہی پڑھے ہوتے ہیں، لڑکیاں زیادہ پڑھی ہوتی ہیں، پھر یہ بھی ایک گیپ آ جاتا ہے، پرابلم آ جاتی ہے. اپنے ہی لیول کے ہاں بالکل، اگر تھوڑا کم بھی پڑھائی ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. ہم نے فیملی دیکھنی ہے، لڑکا دیکھنا، پڑھائی اگر تھوڑی کم بھی ہے تو یہ میٹر اتنی زیادہ نہیں کرتی. اس لیے اپنی بیٹی آپ کی بہت پڑھی ہے تو پڑھا لکھا ڈھونڈنے کے چکر میں اس کی عمر نہ گزر جائے. ہم تو یہاں بیٹھ کے لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، چاہتے ہیں کہ تاکہ ان کا جلدی گھر بسے، لیکن اپنا معیار سامنے ضرور رکھا کریں کہ اصل جو چیز دیکھنے والی وہ کون سی ہے. وہ لڑکا ہے، لڑکے کی فیملی ہے، اس کا ایک سٹیٹس ہے، وہ کام کیا کرتا ہے، جاب کیا ہے، یا اس کا بزنس کیا ہے. باقی پڑھائی میں کمی اگر ہے تو میرے خیال سے اس سے درگزر کرنا چاہیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جیسے کہ حسن سلوک کے حوالے سے ہمیں پروگرام میں بات کرنی ہے، علامہ قاسم رسول صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ. The messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said every single good deed is charity. فرمایا کہ ہر نیکی جو ہے وہ صدقہ ہے. اب جس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایک نیکی ہے، اپنے بزرگوں کا ادب کرنا، نیکی کا پیغام عام کرنا، اور پھر خصوصاً اپنی تنہائیوں کو پاک رکھنا، یہ ایک نیکی کا کام ہے، ایک نیک عمل ہے کہ جس کے متعلق فرمایا کہ ایوری سنگل گڈ ڈیڈ از چیریٹی، کہ ہر جو چیز ہے نیک وہ صدقہ ہے، ہر نیک عمل صدقہ ہے. میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اگر جو شخص ہے، کچھ لوگ ہیں آپس میں محبت کرتے ہیں صرف رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، آپس میں پیار کرتے ہیں. حسن سلوک ہے کیا چیز؟ اپنے جس طرح کسی سے بات کرنی ہے، کس طرح کسی کا ادب کرنا ہے، کس طرح کسی کی رسپیکٹ کرنی ہے. بزرگ آگے ہیں تو کس طرح رسپیکٹ کرنی ہے، بچے آگے ہیں کس طرح شفقت کا ہاتھ ان پر رکھنا ہے. آپ حدیث مبارکہ سنیے گا، یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوگا. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، کہ اللہ رب العزت بروز قیامت فرمائے گا این المتحابون بجلالی، کہ میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں، کہ جنہوں نے میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی. انعام کیا ملے گا؟ فرمایا الیوم ظلہم فی ظلی، کہ اللہ رب العزت اس روز اپنے اس بندے کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا. یوم لا ظل الا ظلی، کہ جس روز اس عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ ہی نہ ہوگا. یہ انعام اس شخص کو ملا کہ جس نے دنیا میں آ کر، دنیا میں رہ کر آپس کے تعلقات، آپس کی رشتہ داریاں، آپس کی دوستیاں صرف اس وجہ سے قائم کی، صرف اس وجہ سے ان کو سٹرونگ کیا کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے آپس کے تعلقات کو قائم کیا بروز قیامت وہ رب تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی اپنا مقصد نہیں، کوئی دنیاوی مقصد نہیں. یہ سوچ کر اگر رشتہ داری کو نبھا لیا کہ یار دیکھنے والے یا میرے رشتہ دار یا میرے گھر والے یہ کہیں گے کہ یار کتنا اچھا اور نیک بندہ ہے، اس نے اپنی دوستیوں کو، اس نے اپنے تعلقات کو کس طرح سے قائم کیا ہوا ہے. ایک بات کو آپ یاد رکھ لیں کہ اللہ رب العزت ایسی نیکی کو، ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا کہ جو دکھلاوے کے لیے کی گئی ہو. اب آپس میں محبتیں بانٹنے کی میں نے ایک حدیث مبارکہ سنا دی ہے. اب ہوتا کیا ہے، عموماً جو لوگ سننے والے ہیں، سبھی کی بات نہیں لیکن
अमूमन ऐसा है, मेजोरिटी ऐसी है कि लोग एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू निकाल लेते हैं, एक अपनी बात को निकाल लेते हैं और उस हदीस मुबारका सुनाने का जो मकसद है, जो एंड पे समरी है, वो नहीं सुनते। फरमाया कि जिसने रब ताला की रजा के लिए आपस के ताल्लुकात कायम किए। अब उलमा जो हैं वो कहते हैं कि आपस के ताल्लुकात कायम करने हैं तो मर्द मर्द के साथ दोस्ती रखेगा, जो औरत है वो औरत के साथ दोस्ती रखेगी। अगर इंसान ये सोचकर अपने ताल्लुक को कायम कर दे कि मैं यार नेक अमल कर रहा हूं, आपस की रिश्तेदारियों को निभा रहा हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए, अगर किसी नामहरम के साथ अपने ताल्लुक को कायम किया, ये गुनाह है, बल्कि ये हराम अमल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे मना फरमाया है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम आपस में प्यार और मोहब्बतें बांटें। ये जमाना जो है ये प्यार और मोहब्बतें बांटने का है, आपस के ताल्लुकात कायम करने का है। हमारे घरों की अमूमन जो लड़ाइयां हैं सिर्फ इस वजह से है कि भाई भाई की बनती नहीं है। और फिर होता क्या है, अगर किसी बहन के साथ लड़ाई है, किसी भाई के साथ कोई झगड़ा है, तो हमने उससे बदला नहीं लेना, हमने उसके बच्चों से बदला लेना है। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है और कहां से हैं? जगह जरा चेंज कीजिएगा, फिर आपकी आवाज आएगी। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम। रावलपिंडी से। आमना रावलपिंडी से, कहिए क्या कहना चाहती हैं? मैंने वजीफा दिया था तो कि सुबह को कलमा शरीफ पढ़ना 400 बार, रात को या पढ़ना जी। वही करती बच्चों का। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप जगह चेंज कीजिए। किस मसले के लिए आपने वजीफा लिया था? आप दोबारा से कॉल करें, इंशाल्लाह जरूर आपकी कॉल मिलेगी, क्योंकि अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं सुन नहीं पा रही। बड़ी खूबसूरत बात अल्लामा कासिम रसूल साहब आपने कही कि हमारे यहाँ मुआशरे में ऐसा होता है कि अगर आप उनसे बदला नहीं ले पा रहे तो उनकी औलाद से बदला लेने की बात करते हैं। तो दीन क्या कहता है, कुरान पाक क्या कहता है? जब औलाद की तरफ हम बढ़ते हैं, औलाद से बदला लेते हैं, तो यकीनन जो भाई भाई की लड़ाई है उसमें और गैप आ जाता है, मजीद झगड़े बढ़ जाते हैं, बहनों के झगड़े और मजीद बढ़ जाते हैं। तो दीन ने हमें इस बात से मना फरमाया है। मैंने कई मरतबा हदीस मुबारका सुनाई है, फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नत क़ातियुन, कि जो कता ताल्लुक ही करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो इस हदीस मुबारका को मद्देनजर रखते हुए आपस के ताल्लुकात को कायम करें, हुस्न अखलाक। जिस तरह कल किबला पीर साहब ने एक आयत मुबारका सुनाई थी, वह बिलवालिदैन इहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक के सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया तेरी माँ। फिर दोबारा सवाल को दोहराया, फिर फरमाया तेरी माँ, फिर दोहराया, फरमाया तेरी माँ, फिर चौथी मरतबा फरमाया तेरा। बिल्कुल सही, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है और कहां से हैं? मैं शबीना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सबीना, कहिए। मेरे बेटे हैं, 2 रिहान है और 1 फूफा मोहम्मद। अच्छा जी। जिद्दी बहुत है, इनकी क्या करवाएं? जिद्दी बहुत ज्यादा है? हाँ, बहुत ज्यादा जिद्दी है। अच्छा, नाम बता दीजिए बच्चों के। फुरकान। फुरकान की एज क्या है? 10 साल जी। और दूसरे बेटे का क्या नाम है? रेहान अहमद। और रेहान की एज क्या है? 12 साल। चलें जी सबीना, इस हवाले से हम बात करते हैं, आपको बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीर वकास खालिद साहब क्या कहेंगे? हाँ जी, इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, मेरी बहन आपको एक अमल बताने लगी हैं, इस पे आपने बेहतरीन तरीके से अमल करना है। आपके घर में जो आप चीनी इस्तेमाल करते हैं या जो नमक, चीनी और नमक दोनों जो इस्तेमाल करते हैं, उस पे आपने 333 मरतबा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दम कर देना है, और घर के सारे अफराद वही चीनी और जो नमक जो खाने में इस्तेमाल, ये चाय में इस्तेमाल होता है, सभी वो खाएं और सभी वो इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला। अपने बच्चों को भी आप करवाएं। ये जो बच्चे आपके जिद करते हैं, ये जिद करना छोड़ देंगे। आप इस अमल को आप लेकर चलें। 333 मरतबा अभी आप नमक और चीनी पे दम कर लें, और साथ आपने रोजाना 33 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुद से पढ़नी है। वो दम वहां पे नहीं करना, ये खुद से पढ़नी है। इस अमल को आप करें, इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे जिद करना छोड़ देंगे और सही जो ट्रैक है, जो मोहब्बत से आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है और कहाँ से हैं? जी, मैं मिसेज इस्लाम लाहौर से बोल रही हूँ। क्या नाम है आपका? मिसेज इस्लाम। मिसेज इस्लाम, अच्छा जी, कहिए। जी, मुझे अपनी बच्ची के रिश्ते के लिए करना है बात, कि बहुत अरसे से रिश्ते आते हैं लेकिन कहीं बात नहीं हो पाती। ठीक है, क्या नाम है आपकी बेटी का? हबीबा। हबीबा की उम्र क्या है? 27 साल। जी। चलें जी, इस हवाले से आपको मिसेज इस्लाम हम गाइडलाइन देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। क्या कहेंगे इस हवाले से अल्लामा कासिम रसूल साहब? जी बिल्कुल, दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहन के लिए नेक असबाब पैदा फरमाए, और यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर इंशाअल्लाह बहन के लिए नेक असबाब पैदा फरमाएगा। मैं पढ़ने के लिए बता देता हूँ, जिस तरह पहले भी नाज़रीन को बताया गया है कि नमाज फ़जर के बाद सूरह रहमान और सूरह यासीन, इसी तरह अव्वल आखिर दुरूद पाक, और फिर नमाज इशा के बाद सूरह जो बताई गई है मरियम, इसकी तिलावत करें, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें। आप ना उम्मीद ना हो, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैज़ बेटर प्लान फॉर यू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए कुछ बेहतर जो हैं वो प्लान्स हैं उनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह आपकी बेटी के लिए और आपके लिए, मतलब एक टेंशन है आपके लिए भी, तो उनमें परेशानी जो है उसको दूर करेगा। हमारी बहन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक असबाब पैदा फरमा देगा। आपको बता दिया गया है, आप उसकी पाबंदी करें, रब ताला के हुजूर दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना करम फरमाएगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है, आप इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है और कहाँ से हैं? आमना बात कर रही रावलपिंडी से। आमना रावलपिंडी से। जी आमना साहिबा, कहिए। जी, मैंने पहले से कॉल की थी, तो मैंने बताया था कि मैं कपड़े का काम करती हूँ, रेप्लिका का, घर में ऑनलाइन काम करती हूँ, तो सेलिंग होती है जी, तो फिर वापस आ जाते हैं, कोई कंप्लेन हो जाती है, तो मैं मजबूरी से करती हूँ, घर का खर्चा चलाती हूँ बच्चों का, तो मुझे भी कुछ पढ़ने को देख के वापस क्यों आ जाते हैं, कंप्लेन आ जाती है, हालांकि ऐसा कोई इशू नहीं होता। कारोबार की बेहतरी के लिए वजीफा जानना चाहती हैं? जी जी। ठीक है, आपकी उम्र क्या है? मेरी 30 साल। और आपकी वालिदा का क्या नाम है? नाज़िया। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें कॉल की है। क्या कहेंगे इस हवाले से पीर वकास खालिद साहब? जी, इस हवाले से मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि इस दौर में बेहतरीन काम है ऑनलाइन। अगर आप कर सकते हैं तो आपको बिजनेस भी ऑनलाइन करना चाहिए। ख़वातीन अगर बाहर नहीं कर सकती तो मेरी बहन, आप इस काम को दिल जमी से कीजिए और बिल्कुल भी मायूस और परेशान ना हो। हर बिजनेस में, हर काम में इंसान को रुकावटों का सामना सम टाइम करना पड़ता है। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए अच्छा होगा, और कोशिश किया करें कि अच्छा जो सूट है, जो चीज़ है, वही आप आगे डिलीवर करें। अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाए। आपने मेरी बहन एक तस्बीह रोज़ाना करनी है सूरह इखलास की, कुल हुवल्लाहु अहद की एक तस्बीह 101 दफ़ा रोज़ाना आपने कुल हुवल्लाह पढ़नी है। पूरी सूरत जो है अव्वल आखिर 3 बार दुरूद सलाम पढ़े। इंशाअल्लाह ताला आपके बिजनेस में अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बरकतें अता फरमाएगी, आपको बड़ा रिस्क मिलेगा, मगर बड़ी दिलजमी के साथ और पूरे यकीन के साथ, और अल्लाह की मदद और नुसरत को हासिल करने के लिए आप सूरह इखलास की तिलावत करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के खास नाम और कलाम की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपके कारोबार में बहुत बरकत हो जाएगी और बहुत बेहतरी हो जाएगी। जैसे कि आपको बताया गया है आमना, आप इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये जो आपके कंप्लेन आ जाती है या कारोबार में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। तो अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, अपना नाम बताइए। मैं मकबूला बात कर रही हूँ बुरे वाला से। जी कहिए।
मेरे हस्बैंड थोड़ा सा मसला था, वो पकड़े हुए हैं, अच्छा, तो कोई वजीफा बता दें। और बेटी होने वाली है, उसका नाम मैंने जन्नत रखना है, क्या नाम ठीक है? बेटी होने वाली है और आप उसका नाम क्या रखना चाहती हैं? जन्नत। जन्नत। अच्छा मकबूला, मुझे अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र 24-25 साल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपने मियाँ का नाम भी बता दीजिए। अली शेर। चलें ठीक है जी, अगर आप मुनासिब समझे तो बता दीजिए किस केस में पकड़े गए हैं? लड़ाई हुई थी। अच्छा चलें ठीक है, इस हवाले से आपको गाइडलाइन दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें कॉल की है। क्या कहेंगे अलामा साहब? दुआ करते हैं कि अगर वो हक पर हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और इन केस अगर गलती से कुछ ऐसा अमल हो गया है तो दुआ करते हैं, आपको भी पढ़ने के लिए वजीफ़ा बता देते हैं, कुरान पाक की तिलावत आप भी करें। अपने हस्बैंड से अगर बात होती है तो उनसे भी कहें, क्योंकि आप एक ऐसी स्टेज में हैं कि आप जिस तरह बता रही हैं कि बेटी की पैदाइश भी होने वाली है, तो आप मज़ीद टेंशन में ना जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक असबाब पैदा करेगा, उनके लिए आसानियाँ और आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाएगा। आप नमाज फ़जर के बाद 400 मरतबा पहला कलमा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें। इसमें कैद नहीं है कि 400 मरतबा ही पढ़ना है, कमी पेशी पार्ट ऑफ लाइफ। तो आप अगर ज़्यादा हो जाए कम हो जाए आप इसको करें, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें। इसी तरह ईशा की नमाज के बाद 400 मरतबा या हय्यु या कय्यूम अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें। सुबह के वक्त भी पानी में दम करके पी लें और रात के वक्त भी पानी में दम करके पी लें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ पैदा फरमाएगा। और अपनी बेटी का नाम जन्नत रखना चाहिए तो वो ठीक है? बिल्कुल, आप जन्नत उनका नाम रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। एक ये वैसे भी नाम जो है अच्छा नाम है एक, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह आपकी बेटी का आना भी जो है आपके घर में बाइसे बरकत, और वैसे भी बेटियां एक रहमत होती हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका आपके घर में आना बाइसे बरकत बनाएगा। नाम अच्छा है, आपको रख लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है, आप यकीनन समझ गई होंगी मकबूला साहिबा, तमाम की तमाम जो जन्नत के हवाले से भी और आपके मियाँ के हवाले से भी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अभी कॉल की थी सलमा के नाम से, तो वो मैंने आपसे ना अपने बेटे के मुतालिक पूछना है। वो 6 साल का है, तो इसको ना दिमागी मसला है, बैठता नहीं है, तो अभी तक भी वैसे का वैसे ही है। तो एक इसके बारे में पूछना है, और अभी एक छोटा बेटा है वो भी अभी 8वां महीने का है, उसका भी यही मसला थोड़ा बता रहे हैं, दिमागी फिट्स का भी उनको मसला है। तो ये आप इसके मुताबिक मुझे कोई वजीफा बताएं, और ये भी इस्तिखारा भी कर सकते हैं कि ये ठीक हो जाएंगे। अच्छा मुझे सलमा अपने बेटे का नाम बताइए। जी, एक का नाम है हंजला जो 6 साल का है, और जो छोटा है वो तैमूर। क्या नाम है? हंजला। हंजला। हाँ जी। और इनकी उम्र कितनी है हंजला की? इसकी उम्र 6 साल। 6 साल। और दूसरे बेटे का नाम? जो अब वो 8 महीने का है। नाम क्या है? तैमूर। तैमूर। और तैमूर की उम्र कितनी है? 8 महीने। 8 माह। जी जी। अच्छा ठीक है, चलें जी सलमा, इस हवाले से आपको गाइडलाइन देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें कॉल की है। क्या कहेंगे पीर वकास खालिद साहब? मैं इस हवाले से 2 बातें अर्ज करना चाहूँगा मेरी बहन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डॉक्टर को भी चेकअप करवाएं बेहतरीन तरीके से, और आप हमारा एड्रेस नोट कर लीजिएगा, उस पर आप एक ख़त लिखें तफसीली जो कि सवाल के साथ, ताकि फिर चंद चीज़ें आप तक तावीज़ात की सूरत में पहुँचा दी जाएंगी। आप एड्रेस नोट कर सकते हैं। तीसरी बात जो कि मैं इस सवाल से अर्ज करना चाहूँगा कि 101 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सुबह और शाम अपने दोनों बेटों को पानी पे दम करके आपने पिलाना है। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद सलाम पढ़िएगा। 101 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पानी पे दम करें। वही पानी दोनों बच्चों को पिलाएं, सुबह भी और शाम भी पिलाएं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक के पाक नाम की बरकत से, कलाम की बरकत से, उसके नाम की बरकत से, रहमान और रहीम की बरकत से अल्लाह करीम आपके बेटों को शिफाए कामिला अता फरमाए। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे कि आपको बताया गया है, तो आपके दोनों बेटे इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। आपने कहा पूछा इस्तिखारा, वो ठीक बिल्कुल हो जाएंगे जैसे आपको बताइए। पढ़िएगा और खत लिखिएगा और डॉक्टर को भी चेकअप करवाएं, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है और कहां से हैं? जी मैं इमरान मंजूर गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी इमरान साहब कहिए।
جی مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کام شروع کرتا ہوں 6 مہینے سال بعد اس میں نا گھاٹا شروع ہو جاتا ہے. پہلے کام ٹھیک چلتا ہے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے. اچھا تو مہربانی کر کے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس ٹائم کیا کاروبار کر رہے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں؟ جی گاڑی لی ہے, گاڑی چلا رہا ہوں. گاڑی چلا رہے ہیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میری عمر ہے 40. اور آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ مسرت کبرا. بہت شکریہ عمران صاحب, آپ کے مسئلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی علامہ صاحب. بہت پریشانی ہوتی ہے کہ بزنس کا نہ چلنا, اور ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ ڈے بائی ڈے اپنے بزنس کو چینج کر دینا. پروفٹ اینڈ گین از اے پارٹ آف بزنس. کبھی آپ کو گین, کبھی آپ کو پروفٹ ہوگا, کبھی لاس ہوگا. تو اس لیے آپ نا امید نہ ہو, رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں. میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ آپ نماز فجر کے بعد سورہ رحمان اور سورہ یاسین, اور پھر نماز عشاء کے بعد اسی طرح سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں. اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس گاڑی ہے, وہ چلاتے ہیں, تو آپ سے میں گزارش کروں گا اگر تو آپ کو کوئی سورت زبان نہیں آتی ہے تو آپ اس کی تلاوت کر لیا کریں, اور ان کیس اگر ایسا نہیں ہے تو سورہ رحمان کی تلاوت اپنے موبائل پر لگا کر 1-2 مرتبہ اسے گاڑی میں سن لیا کریں. انشاءاللہ اس کلام پاک کے صدقے سے برکتوں کا نزول ہوگا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے جی, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے عمران صاحب, اس پر عمل کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے معاملات. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. جی میرا نام رابعہ بی بی ہے. رابعہ بی بی. جی میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے آپ سے. کیا نام ہے بیٹی کا؟ بیٹی کا نام بشرا معین. بشرا. ہاں جی. اور عمر کتنی ہے؟ عمر اندازاً بتا دیں. 30 ایئر. اچھا چلیں پوچھئے, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی ان کی شادی کو اب 8 سال ہو گئے. ان کی ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ 6 سال کی. ٹھیک ہے. ابھی تک ان کی کوئی اور بچہ نہیں ہو رہا, تو کوئی وظیفہ پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب سے. چلیں آپ کو وظیفہ بتا دیتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے, ماشاءاللہ سے ایک بیٹی ہے, تو ان کے بعد یقیناً اور اولاد کی خواہش ہوئی تو ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا؟ ہاں جی چیک اپ کروا رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں بتاتے ڈاکٹر. ٹھیک ہے. اور اگر میڈیسن وغیرہ بتاتے ہیں ڈاکٹر تو اس کا استعمال کرتی ہیں؟ جی وہ ریگولر لیتی ہیں میڈیسن. بہت اچھی بات ہے. روحانی حل کیا ہے یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں رابعہ صاحبہ آپ کی بیٹی کے لیے. جی پیر صاحب. جی اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پراپر ٹریٹمنٹ ہے وہ جاری رکھیے گا. اپنی بیٹی کو بتائیے, اللہ پاک کرم فرمائیں گے. دیکھیں پہلے اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی, بیٹی کی صورت میں انشاءاللہ اب دوبارہ بھی ہوگا. اور ساتھ میں جو تسبیح میں بتانے لگا ہوں آپ ان کو پڑھیے گا. آپ کی بیٹی پڑھے سورہ مریم کی ایک بار تلاوت روزانہ کی جائے. اللہ پاک کے کلام کی برکت سے اور اس نام کی برکت سے اللہ پاک آپ کی بیٹی کو مزید اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے. سورہ مریم پڑھنی ہے, والآخر 3 بار درود و سلام پڑھیں, اور جو آپ کا علاج ہے وہ جاری رکھیں اللہ پاک کے نام کی برکت سے, اور پھر جو علاج ہوگا اس سے سب معاملات بہتر ہو جائیں گے, مزید اولاد ملے گی. جو بیٹی اللہ نے آپ کو دی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس کی بہترین پرورش بھی کریں, اس کی تعلیم کا اور تربیت کا خیال بھی رکھیں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ضمیر بات کر رہا ہوں سرگودا سے. کیا نام ہے آپ کا؟ ضمیر الحسن نام ہے میرا. ضمیر. جی. اچھا جی کہیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری نوکری بحال نہیں ہو رہی, اس سلسلے میں کچھ بات کرنا چاہتا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کوئی بحال ہو جائے. سرکاری نوکری کرتے ہیں؟ جی 1 سال 3 مہینے ہو گئے ہیں, کیس لگا ہوا ہے لیکن کوئی ڈیسیژن نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اپنی والدہ کا نام بتائیے. خاتون بی بی. اور عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری 47. چلے جی اس حوالے سے بات کرتے ہیں, پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ آپ کی نوکری جو ہے وہ بحال ہو جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کی ہے. کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ نمازوں کی آپ پابندی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں. نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت اپنے گھر میں بلند آواز سے کریں. ایک تو آپ کا جو مسئلہ ہے اس میں اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائے گا, اور پھر جہاں تک آپ کی آواز جائے گی آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا, جو کہ آج کل ہر گھر کی پریشانی ہے کہ گھروں میں برکت نہیں ہے, پریشانیاں ہیں. تو قرآن پاک کی تلاوت کریں, اور پھر نماز عشاء کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
اول آخر آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے، علامہ صاحب نے سمجھا دیا ہے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نوکری بحال ہو جائے گی۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمد اجاز شیخ پورے سے بات کر رہے ہیں۔ کیا نام ہے؟ محمد اجاز سجاد۔ جی کہیے محمد سجاد صاحب۔ جی یہ میری بیٹی ہے، 5 سال عمر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جی اسکول میں بھی جاتی ہے، لیکن وہ جھوٹ بہت زیادہ بولتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، لیکن کوئی وظیفہ علامہ صاحب ڈالیں تو بہتر ہے۔ بیٹی کا کیا نام ہے؟ نور فاطمہ۔ اور نور فاطمہ کی عمر 5 سال ہے؟ جی 5 سال ہے، نرسری میں پڑھتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے محمد سجاد صاحب، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور وظیفہ یا جو بھی بہتر ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ کیا کہیں گے پیر وقاص خالد صاحب؟ جی اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 5 سال کی آپ کی بیٹی ہے، وظیفہ بھی ہم آپ کو یقیناً بتائیں گے، مگر ساتھ میں یہ 5 سال کی بچی ہے، اس کے ساتھ آپ بھی اچھے طریقے سے بات کیا کریں، والدہ بھی اچھے طریقے سے بات کرے اور سمجھائے کہ سچ کی کتنی اہمیت ہے، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا اپنے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اچھے طریقے سے تربیت کریں تو یقیناً وہ بچی نہیں بولے گی۔ 5 سال کی ہے ابھی، وہ دائیں بائیں ارد گرد جو ماحول ہے وہ بھی دیکھیں، کن بچوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو بچے جھوٹ بولتے ہیں ان سے دور کریں اور آپ خود ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں، تربیت کریں۔ آپ کی مسز بالخصوص اللہ پاک کرم فرمائیں گے، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس بچی کو صبح اور شام پانی پلانا ہے، اس میں 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار درود و سلام پڑھیے گا۔ اللہ پاک کے نام کی برکت سے یقیناً وہ سچ بھی بولے گی، اور ساتھ میں جو میں نے پہلی بات عرض کی ہے، اچھی طرح پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے۔ 5 سال کی بچی ہے، وہ آپ کی بات پیار والی مان لے گی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ جی میں شمائلہ گجرات سے بات کر رہی ہوں۔ جی شمائلہ کا یہ جی میرے جسم میں بہت درد رہتا ہے، دن کو کم ہوتا ہے، رات کو بہت زیادہ، رات کو میں سو نہیں سکتی۔ الحمدللہ نماز بھی پڑھتی ہوں، دن کو بھی کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہوں، لیکن تکلیف بہت زیادہ آتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں تو میڈیسن دے دیتے ہیں اور کوئی بیماری نہیں بتاتے۔ ٹھیک ہے شمائلہ، بالکل ٹھیک ہے شمائلہ، اپنی عمر بتائیے۔ 32۔ اور آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ حمیدہ بیگم۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر کو دکھایا ہے، ڈاکٹر آپ کو کوئی پرابلم نہیں بتا رہے تو یقیناً پھر میڈیسن بھی نہیں دی ہوگی؟ جی نہیں۔ چلیں جی اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا شمائلہ، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے پیر وقاص خالد صاحب؟ اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی پیدا کرے، اور نماز بھی پڑھتی ہے، یقیناً نماز سبھی کو پڑھنی چاہیے جن پہ نماز فرض ہے، اور یہ اللہ پاک کی بندگی کا نور ہے جو حاصل انسان کو کرنا چاہیے۔ آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے آیت کریمہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایک تسبیح روزانہ آپ کیجئے، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتی ہیں، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں، آپ کو بہترین اور سکون والی آپ کو نیند آئے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ تسبیح کر لیجئے، اللہ پاک کرم فرمائیں گے، آسانی ہوگی اور آپ کو ساتھ جو پرابلم جو مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو شمائلہ بتایا ہے پیر صاحب نے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کے جسم میں دردیں اور یہ پرابلمز آپ کے ساتھ رہتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ میں بورے والا سے بول رہا ہوں۔ بورے والا سے بات کر رہے ہیں، نام کیا ہے آپ کا؟ محمد تاج۔ محمد تاج، ہاں جی کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کاروبار کے بارے پوچھنا ہے مجھے۔ پوچھئے۔ کہ کاروبار میرا بالکل صحیح چلتا وا، باقی ٹائم نا روزی چ برکت نہیں پی، کاروبار نا بالکل ہی ٹھپ ہو جاتا، بند ہو جاتا میرا۔ کیا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ میں کاروبار میرے سبزی منڈی کام کرتا ہوں۔ سبزی منڈی میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بورے والے میں، ٹھیک ہے، پریشانی بہت رہتی ہے میرے، مجھے ہر پاس پریشانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا محمد تاج یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ کاروبار ایک دم سے آپ کا بالکل بند ہو گیا، یہ کب سے ہے؟ 2 ماہ 3 ماہ یا زیادہ عرصہ ہو گیا؟ 3 مہینے ہو چلے میرے، 3-4 مہینے۔ ہاں تو وہ تو لاک ڈاؤن کا بھی پیریڈ چل رہا ہے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا، اس حوالے سے ہم گائیڈ لائن لیتے ہیں۔ کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ جی بالکل، جس طرح سسٹر نے آپ کو بتا دیا ہے جو ملکی صورتحال ہے
لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہر طرف ہی جو کاروباری مسئلہ چل رہا ہے، میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں. پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایسی سچویشن سے گزریں کہ آپ کے گھر میں برکت نہ ہو تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، آپ نمازوں کی پابندی کیا کریں. صرف آپ نہیں، یہ آپ کے جتنے بھی گھر میں ممبرز رہتے ہیں، فیملی ممبرز ہیں، سبھی سے گزارش کی جاتی ہے کہ جب سبھی لوگ نمازوں کو ادا کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں گے، اللہ رب العزت ضرور سنے گا. تو میں پڑھنے کے لیے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، نماز فجر کے بعد آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں. آپ کے گھر میں جتنے بھی مرد حضرات ہیں یا آپ کی فیملی میں جتنے بھی ہیں وہ بلند آواز سے سورہ یاسین کی، اور جو خواتین ہماری بہنیں ہیں وہ پست آواز میں، دھیمی آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور نماز عشاء کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کریں. اول آخر درود پاک پڑھ لیں، رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرما دے گا آپ کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے. محمد تاج، انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، میں حسن بول رہا ہوں یارک شہر سے. جی حسن، کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میری اصل میں ایکچولی یہ پرابلم ہے کہ یہاں پہ جو کاروبار ہے نا جی اس میں بندش آئی ہوئی ہے میری. اچھا جی، تو اس کا کوئی سلوشن ہے؟ کیا کاروبار ہے آپ کا؟ جی میں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جس طرح مولوی ہوتے ہیں تم جیسے. لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. یقیناً کاروبار کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ آپ کا کاروبار ڈسٹرب ہے، تو اس حوالے سے آپ کو گائیڈ لائن دے دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا حسن صاحب، آپ نے ہمیں کال کی ہے. پیر وقاص خالد صاحب. جی کاروبار میں پرابلم ہو جاتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ بندش کا شکار ہو. انسان کے اپنے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جس وجہ سے بہت کمی کا انسان شکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ کاروبار کو وقت نہ دینا اور جھوٹ بولنا. اور جب جھوٹ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا تو یقیناً آپ کے کام میں کمی آئے گی، وہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے سچ کو فروغ دیں اور صداقت پر مبنی جو کہ زندگی انسان کو گزارنی چاہیے. اللہ پاک کرم فرمائیں گے. نماز کی پابندی کریں، درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور نیک نیتی کے ساتھ آپ کاروبار کریں. اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں شہزاد بول رہا ہوں لاہور سے. شہزاد لاہور سے. جی شہزاد صاحب. محترمہ میری 4 شادیاں ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی شادی کامیاب نہیں ہوتی اور صرف 2 مہینے کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی ریزن کچھ سمجھ نہیں آتی. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، لیکن ایک دم سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی. نہیں، یہ شادی جو آپ کی ختم ہو جاتی ہے وہ آپ کی طرف سے ہوتی ہے یا آپ کی مسز کی طرف سے ہوتی ہے؟ دونوں طرف سے کچھ ایسی الجھن پیدا ہو جاتی ہیں جو سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے. اچھا، آپ کی عمر کیا ہے؟ جی 45. 45. اور آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ جی روبینہ. روبینہ آپ کی والدہ کا نام ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے شہزاد صاحب. اس حوالے سے آپ کو گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں اور وظیفہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا پڑھنا چاہیے کہ آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ جی بالکل، میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے لائف میں، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی شوہر کی طرف سے. زندگی میں ایسے مسائل، ایسی الجھنیں آ جاتی ہیں، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ اپنے رشتے کو ہی توڑ دیا جائے. ان مسئلے کو، ان پرابلمز کو سولو بھی کیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی حل اس کا نکل آتا ہے. تو میں گزارش کروں گا اگر آپ کے مزاج میں سختی ہے یا اپوزٹ سائڈ پہ جو ہیں ان کے مزاج میں اگر سختی ہے تو کمپرومائز کرنا چاہیے. کبھی آپ کو سن لینی چاہیے، کبھی ان کو سن لینی چاہیے. میں پڑھنے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نماز فجر کے بعد آپ سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں، 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لیں، اور پھر نماز عشاء کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کریں. اسی طرح اول آخر درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی پریشانیوں کو آسان کر دے گا، دور فرما دے گا. آمین ثم آمین. ناظرین، پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. پیر وقاص خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. دعا کروا دیجیے.
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، ہمارے ساتھ اس دعا میں دنیا بھر کے ناظرین شامل ہیں میرے مولا، سب کے دلوں میں میرے مولا من میں جو حاجات ہیں پوری فرما دے، سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو آج کے اس زمانے میں میرے مولا تنگ دستی کا شکار ہے ان کو خوشحالی عطا فرما۔ میرے مولا جو کاروباری مسائل میں الجھے ہیں ان کو مولا رزق کریم وسیع عطا فرما۔ میرے مولا جو روحانی امراض میں مبتلا ہے ان کو شفا عطا فرما۔ میرے مولا جو جسمانی امراض کا شکار ہو چکے ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ میرے مولا بہت زیادہ میری بہنوں کی کالز اس معاملے میں آئی کہ ان کے رشتے نہیں ہو رہے، میرے مولا تمام بہنوں نے جو کالز کی ہیں، جو سن رہے ہیں، جو دعا میں شامل ہے، میرے مولا سب کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما۔ یا رب العالمین، جو گھریلو مسائل میں الجھے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ میرے مولا جو ناچاکیوں کا شکار ہیں سب کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ میرے مولا میاں بیوی کے آپس میں محبت پیدا فرما، بچوں کو اپنے والدین کا صحیح معنوں میں فرما بردار بنا۔ یا رب العالمین، ہم سب کے حق میں جو بہتر ہے میرے مولا عطا فرما۔ میرے مولا موجودہ صورتحال میں جو بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے میرے مولا سب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ میرے مولا جو مریض ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما۔ یا رب العالمین، کوہ نور ٹی وی کے چیئرمین صاحب کے دوست محمد ارشد صاحب، ان کی بیٹی، ان کی صاحبزادی اقرا جو کہ ملائیشیا میں زیر تعلیم ہے، میرے مولا ہماری اس بہن کو مکمل صحت عطا فرما، صحت تندرستی سلامتی عطا فرما۔ یا رب العالمین، اور بھی جتنے بھی جو کہ اس مرض میں کا شکار ہو چکے، جتنے مریض ہیں میرے مولا مختلف بیماریوں کا شکار ہو چکے، میرے مولا سب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کی خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا اپنی بندگی کا نور عطا فرما، زہد و تقوی کا نور عطا فرما، ورع کا نور عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اپنی بندگی کا نور و لذت عطا فرما، اپنی عبادت میں مولا ہم سب کو حلاوت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کی زندگی سلام پہ گزرے، میرے مولا ہم سب کی موت ایمان پہ آئے۔ یا رب العالمین، ہم سب کو ایسی زندگی صحت تندرستی والی عطا فرما کہ تیرے پیارے حبیب کا ذکر کرتے رہیں۔ یا رب العالمین، کوہ نور ٹی وی کا استخارہ پروگرام جو خالصتاً میرے مولا تیری رضا اور مخلوق کی خدمت کے لیے پیش کیے جاتا ہے، مولا اس کو بھی قبول فرما، اور جو لوگ اس پروگرام میں کالز کرتے ہیں، دعا میں شامل ہوتے ہیں، میرے مولا سب کے امراض کو، مسائل کو دور فرما دے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، گر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔